یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان سعادت والے مہینوں میں شامل ہے جن سعادت والے مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، یعنی حرمت والے مہینے جن کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ و جدل کا معاملہ کرنا، جنگ و جدل کرنا اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی ان مہینوں کی حرمت جوں کی توں باقی رہی، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس کی جو حرمت ہے جنگ و جدل کے حوالے سے اس کو منسوخ قرار دیا اور یہ حکم دے دیا کہ ان دنوں کے اندر بھی، ان مہینوں کے اندر بھی اگر کفار کے ساتھ میدان جہاد میں اترنا پڑے، کفار کے ساتھ جنگ کا موقع مل جائے، جنگ کی نوبت آ جائے، کفار سے مقابلہ کرنے کی نوبت آ جائے، تو ان 4 مہینوں کے اندر بھی تمہیں کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ان مہینوں کی حرمت، عظمت، مقام جو ایک اور اعتبار سے بھی ہے، وہ ہے عبادت کے اعتبار سے، کہ ان 4 مہینوں کے اندر جو عبادت ہے اللہ کی، اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، عبادات کو، ذکر تلاوت کو سر انجام دینا ہے، ان 4 مہینوں میں بنسبت دیگر مہینوں کے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ان 4 حرمت والے مہینوں کی عظمت اور مقام، احترام اس اعتبار سے ابھی بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا کہ ان مہینوں میں بنسبت دوسرے اور دیگر مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو حج کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا، حرمت والا، خیر و برکت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ خصوصاً اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، ان کے احادیث طیبہ میں بڑے ہی فضائل ہیں۔ ایک فضیلت تو اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ پاک کا بہت بڑا حکم، جو اسلام کے ارکان میں سے، بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، حج والا عمل، وہ اس عشرے کے اندر سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور ایک عمل جو قربانی والا عمل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کو پورا کرتے ہوئے جو ہے 10 ذو الحجہ کو قربانی والا عمل بھی کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس پہلے عشرے کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے جو ہے اس عشرے کے اندر ایک روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور خصوصاً جو عرفہ کا دن کا روزہ ہے، 9 ذو الحجہ کا روزہ ہے، اس روزے کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اپنی امت کو بتائی کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحجہ کے دن روزہ رکھنا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک اس روزے کی برکت سے اس کے 1 سال کے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کی گناہوں کو اللہ پاک اس ایک روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ اس عشرے کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی راتوں کو جا کر عبادت کرنا اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت کرنا محبوب ہے۔ تو یہ مہینہ اور خاص طور پہ یہ عشرہ
کوئی عام اشرا نہیں ہے، بڑے فضائل کا حامل ہے۔ ابھی چند دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو اس مہینے اور اس خاص طور پہ اس اشرے کے اندر عبادات کی، روزوں کی، ذکر و تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس اشرے کو خصوصاً قیمتی بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس اشرے کے اندر، یعنی ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اللہ کو اس اشرے کے اندر نیک عمل اتنا محبوب ہے کہ جتنا دیگر دنوں کے اندر اور دیگر مہینوں کے اندر اللہ پاک کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا اس اشرے کے اندر اللہ کو محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی اس اشرے کا عمل جہاد سے بھی افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس اشرے کا عمل جہاد سے بھی افضل ہے، ہاں، لیکن اگر کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہ جہاد میدان جہاد میں جا کے اپنا سب کچھ مال جان اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، یہ اپنی جان اور سب کچھ قربان کرنے والا بہرحال اس سے افضل ہے، لیکن یہ عمل، اس اشرے کا عمل جہاد سے بھی افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہمیں اس اشرے میں، اس اشرے کو قیمتی بناتے ہوئے جو ہے اعمال کی پابندی کرنی ہے، ذکر و تلاوت ہے، خصوصاً احادیث طیبہ میں جس میں تکبیر، تحلیل اور تسبیح، یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تحلیل جس کو کہتے ہیں، تو یہ چند جو اذکار اور اوراد ہیں، ویسے تو تمام اذکار اوراد کرنے کی فضیلت بہرحال ہے، لیکن ان 3-4 اعمال اور 3-4 تسبیحات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے خصوصاً اس اشرے کے اندر جو ہے اہتمام سے اس پر عمل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اشرے کے اندر تسبیح، تحلیل، تکبیر، ان باتوں کا، تحمید، ان تسبیحات کا اہتمام کریں، کیونکہ اس اشرے کے اندر ان تسبیحات کا اہتمام کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اس اشرے کے اندر 10 ذوالحجہ کو تمام اہل ایمان، تمام مومنین جو ہے قربانی والا عمل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، قربانی والا عمل کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ایمان والے ہیں، جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، جن کو اللہ پاک نے ہمت دی ہے، جب شریعت نے جو شرائط رکھی ہیں جن کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے، ان ہر ایمان والوں کو چاہیے کہ اس دن کو، اس عمل کو سر انجام دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی والے دن اللہ کے ہاں، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے سے بڑھ کے کوئی بھی محبوب عمل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس 10 ذوالحجہ کو، قربانی والے دن کو اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا، یہ اللہ پاک کو بڑا ہی محبوب ہے۔ جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے ان کو اس عمل کو بجا لانا چاہیے، اس عمل کی پابندی کرنی چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائی، سال کے بعد یہ عمل آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جان بوجھ کے، استطاعت کے باوجود، ہمت کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، جو اس عمل سے سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ حضرات سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی طاقت تھی، اس کے پاس وسعت تھی، اس کے پاس گنجائش تھی، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، ایسے بندے کو جو استطاعت کے باوجود، ہمت کے باوجود، گنجائش کے باوجود اس قربانی والے عمل کو کرتا نہیں ہے، اس بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ قربانی والے دن ہماری عیدگاہ کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ یعنی اس بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ قربانی کی گنجائش اس کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی والا عمل سر انجام نہیں دیتا۔ اللہ کے محبوب اس پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس کو ہماری عیدگاہ اور عید کی نماز کی ادائیگی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔
آج اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں اپنے کسی عزیز سے، یعنی اگر اس کو تنبیہ کرنی ہو تو باپ اپنے بیٹے کو اس طرح کی تنبیہ کرتا ہے کہ فلاں کام کے قریب مت آئیے، تو بیٹا اگر فرما بردار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، والد کا احترام کرنے والا ہوتا ہے اور والد کی ناراضگی اس کو جو ہے گراں گزرتی ہے، تو وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ان الفاظ سے، اس انداز سے، اس بات سے میرے والد مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتی سے جو گنجائش کے باوجود قربانی والا عمل نہ کرے اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ قربانی والا عمل جو ہے جس کے پاس گنجائش ہو اس کے ذمہ واجب ہے، کیونکہ واجب کے اوپر ہی اسی طرح کی وعید آتی ہے، اس طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا جو ہے پتہ جو ہمیں چل رہا ہے واجب کے چھوڑنے پر ہی ہے۔ تو جن کو اللہ نے استطاعت اور ہمت دی ہے ان کو چاہیے کہ اس قربانی والے عمل کو ضرور انجام دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لائے ہجرت فرما کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کا عرصہ مدینہ کی سرزمین پر گزارا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی والا عمل کیا ہے، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، حالات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے حالات یہ تھے کہ کئی دن گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، فاقوں پر فاقے تھے۔ اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے عمل کو چھوڑا نہیں ہے، ترک نہیں کیا، اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ اپنے آنے والی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جو گنجائش اور وسعت کے باوجود بھی وہ کہیں اس سے غافل نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس آنے والا جو مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے جس کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں اپنی امت کو سمجھائے ہیں، اپنی امت کو بتائے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کا جو خصوصی عمل ہے جن کو اللہ پاک نے حج کی توفیق دی ہے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ پاک نے وسعت دے رکھی ہے، جن کے پاس وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کر رہے، تو اللہ پاک ان کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حج کے وسائل اور طاقت وسعت کے باوجود بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وسعت اور گنجائش کے باوجود بھی، وسائل کے باوجود بھی حج والے عمل کا اہتمام نہیں کرتا، تو کوئی فرق نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو۔ تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج والے عمل کے چھوڑنے والے کے لیے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو جن کو اللہ پاک نے وسعت دے رکھی ہے، اللہ ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی اور اپنے گھر میں بلایا ہے، حج کے لیے وہ روانہ ہو چکے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں، اللہ پاک ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جو قربانی والا عمل سارے مسلمان کریں گے، اللہ پاک ہم سب کے اس عمل کو بھی قبول فرمائے، اور جتنے آداب اور سنتیں ہیں اس عمل کو سر انجام دینے کی، ان آداب، ان سنتوں کی، ان طریقوں کی پابندی کر کے اللہ پاک ہمیں اس عمل کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا